السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلا تذکرہ ہمارا یہود اور نصارہ کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہود اور نصارہ کو آپ جتنا بھی دین کی دعوت دو، جتنا بھی وہ کرو، آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی دین کی پیروی نہ کرو۔ تو یہ ان کا جو سلسلہ ہے شروع سے آج تک جو ان کی کوشش ہے وہ جاری ہے کہ وہ مسلمان معاشرے کو کس کس طریقے سے گمراہ کر رہا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے اور وہ نقصان والا ہے، یعنی جو اس کتاب کو انکار کرے گا، جو اس کتاب سے ان کی آیات سے انکار کرے گا، اس کتاب کو جھٹلائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے، وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے، وہ نقصان پائے گا۔ اور یہ نہیں کہ وہ دنیا میں اگر اس نے قرآن پاک کی کسی آیت کو جھٹلایا یا قرآن پاک کی کسی آیت کی بے حرمتی کی یا پھر قرآن پاک کی بے حرمتی کی، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تو اسے چھوٹ دے دے گا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی سخت پکڑ کرے گا۔ تو نہ ہی ہم کسی مسلمان پر عذاب والی آیتیں فٹ کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ جھوٹا ہے تو ہم اس کے لیے کہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اب ہمیں کیا پتہ، ہو سکتا ہے جو ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ نہ بولے اور ہم ان پر قرآن کی آیات فکس کر دیں، تو یہ غلط ہے۔ ہمیں کوئی یہ دین اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ہم قرآن پاک کی آیتیں مطلب عذاب والی آیتیں اور اللہ تعالیٰ کی وہ آیتیں جن پر جن پر کفار اور مشرکین کے لیے جن آیات میں وعید ہے ہم مسلمانوں پر، وہ فٹ کریں۔ تو یہاں پر آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پیچھے اور آگے سیاق اور اسباق کو سمجھتے ہوئے ہمیں آیتوں کو پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو آگے ہم پڑھیں گے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تمہیں جتنی بھی میں نے تم پر فضیلت کی ہے، یعنی میں نے تمہیں کیا کیا، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو ان کی نعمتیں یاد دلا رہا ہے بنی اسرائیل کو، اولاد یعقوب کو۔ تو جو آیت گزری ہماری کہ جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور اس کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس کے قرآن پاک کو پڑھنے کا حق کیا ہے، یعنی ہم کس طرح قرآن پاک کو پڑھیں گے، کیسے ہمیں قرآن پاک کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، ہمیں اجر ملے گا، اور ہمیں وہ اس کا جو ہم پڑھیں گے اس کا جو اجر ہوگا وہ اللہ کے پاس محفوظ ہوگا، جو ہمارا اجر جو بھی ہوگا۔ تو اس کے بارے میں آگے مختلف اقوال ہے، مختلف وہ ہے، میں ان کو ابھی آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ یعنی اہل کتاب کے ناخلف لوگوں کے مضموم اور اخلاق اور کردار کی ضروری تفصیل جو گزری ہے نا ہماری پیچھے، اس کے بعد بھی انہوں نے اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صالح لوگ تھے، اچھے کردار والے تھے، تو اس آیت میں ان کی خوبیاں اور ان کے جو مومن ہونے کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت کر دی کہ ایک بندہ مومن کیسے ہو سکتا ہے، مومن بندہ کس طرح وہ عمل کرتا ہے، تو اس سے آپ کو پہچان ہوگی، ہاں واقعی میں یہ مومن بندہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو دیکھ لیں کہ وہ ظاہر اتنے اچھے اعمال کر رہا ہے تو ہم کہیں کہ ہم فتویٰ لگا دیں کہ ہاں واقعی میں، تو ویسے ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان سے انسان کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے ہوتے ہیں تو وہ نظر بھی آتے ہیں، ان کے چہروں سے پہچانا جاتا ہے۔
تو یہاں پر جو ہے جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے مومن بندے ہیں، تو ان کی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بیان کی۔ اس کے بعد جو مومن ان یہود میں سے جو ہے کچھ جو لوگ تھے، ان میں عبداللہ بن سلام جو تھے، وہ بھی جو ہے وہ، اور ان کے علاوہ بھی مختلف جو ہے صحابہ تھے جو یہود میں سے جو ہے مسلمان ہوئے تھے، یعنی جو یہود تھے ان سے انہوں نے اسلام قبول کی تھی، یہ شرف اللہ تعالیٰ نے ان کو حاصل کیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے یتلون حق تلاوتی، یعنی یتلونہ حق تلاوت، یعنی اس قرآن پاک کو پڑھنے کا حق کیا ہے، یعنی اس قرآن پاک کو جب ہم پڑھیں گے اس کی جو ہے تلاوت کرنے کا ہم حق کیسے ادا کر سکتے ہیں، تو اس کی چند میں جو ہے وہ ذکر کر رہی ہوں آپ کے سامنے کہ وہ کس طرح جو ہے ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ تو وہ اس طرح پڑھتے ہیں، یعنی قرآن پاک کو وہ کیا ہے، یعنی قرآن پاک کو وہ اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ تو وہ کس طرح پڑھتے ہیں، جیسے اس کے کئی مطلب بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلا ایک تو یہ کہ خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں، جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں، اور جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے مومن بندہ جب قرآن پاک پڑھتا ہے۔ تو یہ چیزیں میں کب سمجھ میں آئیں گی، ہم جب قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے، اور جب ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے، اور جب پھر ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، جیسے ہر بندہ ہر گھر میں تلاوت ہوتی ہوگی، مسلمان گھرانوں میں ہوتی ہے، تلاوت کرتے ہیں سب۔ تو جب وہ تلاوت جو ہے قرآن پاک کی کرتے ہیں اور پھر جب وہ پڑھتے ہیں تو اس میں جب جنت کی آیات آتی ہے تو وہ جنت کا سوال کرتا ہے اللہ سے۔ تو وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جنت کی آیات ہے، یہ جہنم کے؟ جب تک ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے نہیں، جب تک ہم قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلی بات کہ قرآن پاک کو غور سے پڑھنے کے لیے جو ہے جب انسان پڑھتا ہے غور سے پڑھتا ہے، یہ نہیں کہ بس پڑھتا جا رہا ہے، کچھ الفاظ صحیح تو کچھ غلط، وہ بس بے ترتیبی سے، تو غور سے پڑھنا ہے۔ یعنی اگلی آیات اگلی صورت میں ورتل القرآن ترتیلا، اس میں یہ ذکر ہے کہ ورتل القرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک کو 1 مہینے میں ختم کر دو، یا قرآن پاک کو آپ 2 دن 3 دن میں ختم کر دو، 10 دن میں ختم کر دو۔ آپ ایک رکوع روز پڑھو، آدھا رکوع پڑھو، 1 پیج پڑھو، تو آپ کے لیے کافی ہے۔ لیکن آپ کیا کرو، ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، تو غور سے پڑھو تاکہ سمجھ میں آئے۔ تو جنت پھر مومن جو بندہ ہوتا ہے قرآن پاک کو جب پڑھتا ہے تو یہ صورت میں ہم سمجھ سکیں گے جب ہم ترجمے کو سمجھیں گے۔ یعنی جنت کا جب ذکر آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، جنت کا سوال کرتا ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے تو جہنم سے وہ پناہ مانگتا ہے۔ تو دوسری بات کیا ہے کہ اس کے حلال کو اور حرام کو، یعنی حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک میں جو چیز اللہ نے حرام قرار دی، جیسے سود ہے وہ حرام ہے تو اس کو حرام، جیسے تجارت ہے وہ حلال ہے تو اس کو ہم حلال سمجھیں۔ یہ نہیں کہ ہم پچھلے لوگوں نے کہا نا کہ سود بھی کیا ہے، آگے اس کا تذکرہ آئے گا کہ سود بھی جو ہے ایک تجارت ہے، تو یعنی یہ غلط ہے۔ جو مشرکین تھے اور جو پچھلے لوگ تھے تو وہ اس چیز کو یہ سمجھتے کہ یہ جو تجارت ہے یہ کیا ہے، جو سود ہے یہ بھی ایک تجارت ہے، تو یہ غلط ہے۔ یہ جو ان کی سوچ ہے یہ بالکل غلط ہے۔ تو سود جو ہے وہ قطعاً حرام ہے۔ تو سود کے معنی آپ سمجھتے ہی ہوں گے۔ جیسے ایک شخص کو ہم نے جو ہے، مثال میں دے رہی ہوں کہ 1 لاکھ روپے یا ہم نے 10,000 روپے دے دیے، ٹھیک ہے، ہم ان کے کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں وقت میں دینے ہیں، مجھے واپس کرنے ہیں، لیکن اوپر جو ہے سود سمیت، مطلب آپ نے اوپر مجھے 5,000 یا 2,000 کر لو، 10,000 پر 2,000 کے آپ نے مجھے دی۔ یہ جو اضافی جو ہے پیسہ ہے وہ کیا ہے، یہ سود ہے۔ تو بغیر محنت کا کمایا ہوا پیسہ جو ہوتا ہے، جس میں محنت نہیں ہوتی، تو وہ کیا ہے، مطلب وہ حرام ہے۔ مطلب ظاہر سی بات ہے، باقی جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس میں محنت ہوتی ہے، تجارت میں بھی محنت ہوتی ہے، اس کے علاوہ مزید اور بھی ایسے کاروبار ہیں جس میں محنت ہوتی ہے، لیکن جو سود کا مال ہے وہ اس میں جو ہے محنت نہیں ہوتی، آپ دے دو اور اس کے بعد آپ کے پاس وہ بڑھ کے آتا ہے۔ خیر، اس کا تذکرہ مزید انشاءاللہ آگے آئے گا تو وہ ہم کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا نا کہ آپ نے، یعنی قرآن پاک کو پڑھنے کا حق کیا ہے۔ پہلا حق کیا تھا کہ جو ہے وہ اس پر غور کرتے ہیں، جنت اور جہنم کا ذکر آتا ہے تو جنت کا ذکر آتا ہے، جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم کا ذکر آتا ہے، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے حلال، اس کے قرآن پاک کی جس میں اللہ، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حرام، اور جس کو حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے
کلام جو اللہ نے قرآن پاک میں جو بھی آیات نازل فرمائی اس میں تحریف نہیں کرتے، یعنی اس کو تبدیل نہیں کرتے، جس طرح بیان کی اس طرح جو ہے اس پر عمل کرتے۔ تیسری بات جو ہے، جو کچھ قرآن پاک میں تحریر ہے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، یعنی اس سے کوئی بات چھپاتے نہیں، یعنی قرآن پاک میں جو ہے اس کو ویسے بتاتے ہیں جیسے قرآن پاک میں ذکر ہے، اس سے کچھ نہیں چھپاتے ہیں، یعنی یہ اس کا حق ہے، یعنی حق تلاوتی کا مطلب یعنی یہ پڑھنے کا اس کا حق ہے، جس نے پڑھا اور پھر وہ آگے تک لوگوں تک پہنچاتا ہے تو وہ اس طرح پہنچائے گا کہ اس سے ایک لفظ بھی نہیں چھپائے گا۔ اس کے بعد اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ محکم بات وہ ہے، مطلب کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو واقعات پر مشتمل ہوتی، جن میں واقعات جیسے یونس علیہ السلام کی جو یوسف آئے گا، یوسف میں پورا واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا، ان کی جو ہے شروعات سے تو کیا ہے وہ پورا ان آیات کو ہم محکم آیات، متشابہات وہ آیات ہیں جن آیات میں جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، اس کے علاوہ جو ہے فرشتوں کا ذکر ہے، تو یہ کیا ہے متشابہات، جن کو ہم نے نہیں دیکھا ہوتا تو متشابہات ہیں، ہم نہیں جانتے، تو ہم ان کو تو محکم اور متشابہات جو آیات ہیں ان کو جو ہے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی انہیں کیا کرتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں۔ یہ ایک مومن کی شان ہے، یہ نہیں کہ بس سمجھ میں آئے نہ آئے بس قرآن پڑھو اور ایسے ہی پڑھتے جاؤ، تو یہ غلط ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے بھی اصول ہوتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھنے کے بھی اصول ہوتے ہیں، اور یہ اصول میں یہاں بیان کر رہی ہوں کہ کون سی، یعنی چوتھی جو اصول اس کا بیان ہوا ہے اس کے پڑھنے کا جو حق ہے وہ کیا ہے کہ محکم آیات پر عمل کرتے ہیں اور متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں، تو یعنی ایمان ہے، یعنی ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن ہمارے نبی تھے، آئے تھے، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جنت ہے، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جہنم ہے۔ تو یہ کیا ہے، ان چیزوں کا جب ذکر آتا ہے تو ان آیات کو متشابہات کہتے ہیں۔ یہ قابل غور جو ہے چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بہت سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے پانچویں کہ اس کی ایک ایک بات کا، جو بھی قرآن پاک میں ہے اس کی ایک ایک بات کا اتباع کرتے ہیں، جو بھی جو ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، جو بھی کوئی بھی جو ہے ایسی بات ہے تو اس پر اس کی اتباع کرتے ہیں۔ تو یہ قابل غور چیزیں ہیں اور اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، اور ان کو جو ہے یہ بہت اہم ہے ہماری زندگیوں کے لیے کہ ہم قرآن پاک کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں قرآن پاک اس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس دن سے ڈرو، یعنی اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، کسی کی بھی شفاعت نفع نہ دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو یہاں پر کیا ہے، قیامت کا بیان ہے کہ وہ اس دن سے ڈرو، اس دن سے جس دن جو ہے کوئی نفس کسی نفس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، کوئی بھی جو ہے کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا۔ یہ بات بھی میں بتا دوں آپ کو کہ پچھلا بھی تذکرہ ہمارا گزرا تھا کہ شفاعت صرف جو ہے آپ وسلم کو اجازت جب ہوگی تب کریں گے، آپ وسلم جس کے لیے چاہے وہ آپ وسلم جو ہے ان کے لیے سفارش کریں گے، اللہ کے اجازت کے بغیر آپ وسلم بھی سفارش نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں، اس آیت میں اس چیز کا خصوصاً تذکرہ فرمایا کہ قیامت والا دن جو ہوگا اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کوئی چیز کوئی عمل اس سے جو ہے قبول نہیں ہوگی، ان سے کوئی فدیہ، وہ اگر چاہے نا کہ زمین اور آسمان بھر کے سونا اللہ کو دینا چاہے فدیہ میں کہ اللہ مجھے اس عذاب سے بچا دو، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس عذاب سے نہیں بچائے گا۔ اور یہ آیات آگے آئیں گی تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ قیامت کے لیے ہم نے، آخرت کے لیے اور اپنے قبر کے لیے ہم ہر بندے نے خود کے لیے خود تیاری کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا کوئی نیک ہے یا ہمارے خاندان میں اسی کوئی نیک بندہ ہے یا کوئی قرآن پا ایک بندہ پڑھنے والے تو ان کو جو ہے ان کے ذریعے سے ہم باشے جائیں گے، ہم عمل کریں یا نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اطلاع کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اس قبر کی طرف دیکھو کہ یہ قبر جو ہے اپنے لیے اس کے لیے جو ہے اس قبر کے لیے خود اپنے لیے تیاری کرنی ہے، آپ نے خود تیاری کرنی ہے، کیونکہ کہ میں یہ نہیں سمجھنا کہ میں پیغمبر کی بیٹی ہوں تو مجھے بخشا جائے گا
تو ہر بندے نے اپنے لیے خود تیاری کرنی ہے، یہ مت سوچ کے بیٹھنا کہ ہم نبی کی اولاد ہے یا نبی کی میں بیٹی ہوں یا نبی کے جو ہے ہم رشتہ دار ہیں تو ہم بخشے جائیں گے، تو یہ سراسر غلط ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس قبر کے لیے خود تیاری کرنی ہے، اس سوچ میں نہیں رہنا کہ ہمارے پیغمبر ہمیں عذاب سے بچائیں گے۔ تو آگے ہم انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔